عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی ان مالہ من مالی ما اکل وافنا ولبس فابلا فعاتا وقتنا وما سوا ذلك فهو ذاہب وتارک للناس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، اس کے مال میں سے بس یہی اس کا اصل مال ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہنا اور اس کو پرانا کر کے پھینک دیا، یا وہ مال ہے جو اس نے آگے بھیج دیا اور اپنے لیے آخرت کے لیے خزانہ کیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ چھوڑ کر جانے والا ہے، وہ دوسروں کا مال ہے، اس کا مال نہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کان لابن آدم وادیان من مال وفی روایت من ذهب لابتغاء ثالثا لا یملو جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ من تاب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی آدمی کے لیے دو وادیاں سونے کی بھری ہوں، تیسری طلب کرے گا، تیسری کی وہ کوشش کرے گا، تیسری حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہے گا۔ انسان کا پیٹ، انسان کی ہرس تو مٹی میں جانے کے بعد ہی ختم ہوگی، اس وقت تک چلتی رہے گی۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے نیک فکر کی توفیق دیتا ہے، اچھے اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ کل حدیث میں بات آئی تھی کہ اگر کوئی شخص حلال دنیا بھی کثرت سے طلب کرتا ہے تاکہ لوگوں پر فخر جتائے، اپنے مال کو ظاہر کرے، ریا کرے، اس میں فخر کرے لوگوں پر، ایک صاحب آ کے پوچھے آپ ایسا بولے حدیث میں؟ ہاں حدیث میں ہے بھائی، سورہ تکاثر پر پڑھ لیجیے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مال کی کثرت، تکاثر، مال میں بڑھنا، ایک دوسرے سے بڑھ جانا، ہاں اس پر فخر کرنا دوسروں پر، یہ سب چیزیں بالکل سخت منع ہیں۔ بقدر کفاف تم کماؤ، تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے زیادہ کرو گے تو ضرور تمہاری پوچھنے والی، وہ بھی حلال مال کے بارے میں۔ حرام مال کا کیا حال ہے سب سوچیے۔ تو انسان کہتا ہے کہ میرا مال ہے، لوگ دکھاتے رہتے کو صاحب یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا دکان ہے، ہماری فیکٹری ہے، ہمارا کھیت فلاں، یہ سب وہ سب کام آئے گا؟ تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، تیرا مال ہے جو تم نے پہن لیا اور جو ہے پرانا کر دیا، اور اصل مال وہ ہے فآتنا وقتنا، تم نے اللہ کی راہ میں دیا اور وہاں خزانہ کر دیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی مال ہے وہ ذاہب، چھوڑ جانے والا ہے، وہ تارک للناس، لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ کس کا مال ہے؟ تمہارا نہیں، تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ کسی حقیقت ہے اللہ کو فرما رہے ہیں ہمارے سامنے، کتنا آدمی کوشش کر رہا ہے یہ کروں وہ کروں وہ کروں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت جو ہے وہ شدید ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ انسان مال کی محبت شدید ہے۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ لیکن تو یہ ہرس اور کبھی ختم نہیں ہوگی، محبت بھی ہے اور ہرس بھی، دو چیزیں مال کی جتنی ہے کہ انسان کو ختم ہی نہیں ہوگی، مرتے دم تک اس کو چاہیے۔ تو اس لیے جو بقدر کفاف ضرورتوں کو پورا کرنے والا مال ہے بس اسی پر آدمی اکتفا کرے گا تو دنیا میں بھی سکون چین سے رہے گا، آخرت میں بھی چین سکون سے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔